بہت ساری خواتین ایسی ہے جو غسل کرتی ہے لیکن ایک غلطی کی وجہ سے ان کا جو غسل ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے غسل کر لیا، اس کے بعد وہ نمازیں بھی پڑھتی ہے، حالانکہ ان کی نمازیں نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کے اوپر غسل واجب ہے اور واجب غسل کے بعد اگر آپ کا غسل ادا نہیں ہوا تو اگر آپ نماز بھی پڑھو گی تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحیح طریقے سے غسل کریں، اور اسی طریقے سے آپ قرآن مجید بھی نہیں پڑھ سکتی۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ناپاک ہے تو آپ قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو آپ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ اب وہ کون سی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے جو خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ غسل کرتی ہے، اس کے باوجود بھی ان کا غسل ادا نہیں ہوتا؟ تو یاد رکھیے کہ غسل میں جو فرائض ہے وہ 3 ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم پر اس طرح پانی ڈالنا کہ جسم کا ایک جگہ بھی، ایک بال کے برابر بھی خشک نہ ہونے پائے۔ یعنی مکمل جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کی برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا جو غسل ہے وہ ادا نہیں ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری بہت ساری بہنیں خواتین وہ یا لپسٹک لگاتی ہے، یا اسی طریقے سے نیل پالش لگاتی ہے، یا اسی طریقے سے میک اپ کرتی ہے۔ یاد رکھیے، بعض خواتین جب لپسٹک لگاتی ہے تو وہ ہونٹوں پر تہ بنا لیتا ہے۔ تہ بن جانے کے بعد جب وہ غسل کرتی ہے تو غسل کو جو پانی ہے وہ اندر جو کال ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کال تک پانی پہنچانا یہ فرض اور ضروری ہے۔ جب کال تک پانی نہیں پہنچ پائے گا تو غسل ہی ادا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ خواتین اتنا زیادہ میک اپ کرتی ہے کہ ان کے چہرے پر یا جسم کے کسی بھی حصہ پر جب میک اپ کیا ہے تو اگر وہ میک اپ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس نے تہ بنا لی ہے تو پھر اس صورت میں بھی ظاہر سی بات ہے کال تک پانی نہیں پہنچ پائے گی، جس کی وجہ سے آپ کا غسل ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض خواتین جو نیل پالش لگاتی ہے تو جو ناخن ہے اندر تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اب اگر نیل پالش آپ نے لگائی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو تہ ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ بعض خواتین یہ کرتی ہے کہ وہ جو تہ وغیرہ ہے وہ ہٹا لیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض جگہوں پر وہ لگی ہوئی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یاد رکھیے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک بال کی جگہ بھی اگر خشک رہے تو غسل ادا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ جب بھی آپ غسل کریں تو آپ کا جو میک اپ وغیرہ ہے اگر تہ اس نے پکڑ لی ہے، یا اسی طریقے سے لپسٹک یا نیل پالش، تو اس کو صحیح طریقے سے صاف کر دے۔ جو تہ وغیرہ ہے اس کو بالکل صاف کر دے تاکہ اندر تک جو کال ہے وہاں تک جو ہے وہ پانی صحیح طریقے سے پہنچ پائے، تو بصورت دیگر آپ کا جو غسل ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ سمجھو گی کہ ہم نے غسل کر لیا، لیکن آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ کو ظاہر سی بات ہے بعض خواتین کو اس حوالے سے علم نہیں ہے، مسئلے کا علم نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بات خوب سمجھ لیجیے کہ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، جس طریقے سے آپ اس کے لیے غسل کرتی ہو واجب ہے، فرض ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو مسائل ہیں، غسل کے مسائل، اسی طریقے سے نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، روزمرہ کے جو ضروری مسائل ہیں، حلال و حرام، پاکی ناپاکی، یہ تمام کا سیکھنا آپ کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بہت اہم اور ضروری مسئلہ تھا جو اکثر خواتین یہ غلطی کر جاتی ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ مسئلہ آپ کو بتاؤ، تاکہ اگر آپ نے اب تک یہ غلطیاں کی ہے تو آپ کی نمازیں ادا نہیں ہوئی، لہٰذا اس کے آپ قضا کریں، اور آئندہ کے لیے آپ اس حوالے سے احتیاط کرنے کی کوشش کریں، جو کہ میں نے بتایا کہ یہ جو تہ وغیرہ ہے بالکل صاف کر کے پھر آپ جو ہے اندر کال تک پانی پہنچائے، بصورت دیگر آپ کا جو غسل ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔